السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل احمد۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں نیپال میں ہونے والے واقعات پر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، اور گیسٹ ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، جو کہ ہمیں اس مکمل واقعات اور حالات سے آگاہ کریں گے۔ نیپال میں آپ نے مختلف خبروں کے بارے میں سنا ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے، اور احتجاج کے دوران جو ہے وہ اب تک 20 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ میاں صاحب السلام علیکم، کیسے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میاں صاحب، یہ بڑا خطرناک صورتحال بنی ہے۔ نیپال میں چاروں طرف آگ پھیل گئی ہے، لوگوں نے جو ہے وہ سیاستدانوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی ہے، پارلیمنٹیرین ہاؤس کو بھی مکمل طرح سے جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کیا سارا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں، ملکوں کے اندر نا کئی قسم کی، یہ ہمارے اس خطے میں خاص طور پہ جو ویوز چلی ہیں پچھلے دنوں، جیسے بنگلہ دیش میں بھی واقعہ ہوا، اور اس وقت بھی ایک ماضی کی بڑی پاپولر بڑی مقبول حکومت شیخ حسینہ واجد کی، اس کے خلاف ایک طلبہ کی تحریک چلی، اور نوجوانوں کی ایک یوتھ فورس جو ہے اس خطے میں خاص طور پہ وہ زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، اور وہ اپنے کوئی حقوق کے لیے بھی بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ اس خطے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈز پائے جا رہے ہیں، حکمرانوں کی خاص طور پہ ایک ایسی روش ہے کہ وہ دباؤ اور جبر کی پالیسیاں رکھتے ہیں۔ بالکل۔ کرپشن کا بھی کوئی خاتمہ نہیں ہوتا، اعلانات کیے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اپنا مینیفیسٹو مختلف فورسز بنائی جاتی ہیں کہ جی ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن عوام ساتھ ساتھ گھٹن کا شکار رہتی ہے۔ بالکل۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ جی ہمیں اپنے حقوق بھی نہیں مل رہے، ہمیں جینے کا بھی حق نہیں مل رہا، بے روزگاری بھی ہے، کرپشن بھی ہے۔ اور جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ کرپشن سے مراد لیتے ہیں کہ صرف پیسہ، کرپشن سے مراد صرف پیسے کی جو ریل بیل یا کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کرپشن سے مراد ہے کہ آپ کو آپ کا حقوق حق ہی نہ دیا جائے۔ اگر تعلیم ہے تو آپ کو آگے جابز تک رسائی نہ دی جائے، تو ریاست کے اندر ایک ایسا نظام وضع کر دیا جائے کہ اوپر حکمران اور حکمرانوں کی جو ٹیمز ہیں آپس میں ان کے نیٹ ورکس ہیں، بالکل، ان کو ابلائز کر دیا جائے، جنہیں ہم اشرافیہ کہتے ہیں۔ بڑی عوام مشتعل ہوئی ہے، جی بالکل، اور مشتعل ہونے کے باعث 20 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ 20 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 20 ہلاکتیں ہیں، ظاہری بات ہے کہ انسان کی ہلاکت بھی بڑی ہلاکت ہوتی ہے، اگر ایک انسان بھی جائے دنیا سے اور اس طرح کی سچویشن میں، تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب ریاست سوچتی ہے کہ جی ہم لوگوں کو دبا سکتے ہیں اور ہم ان پہ گولی چلا دیں گے، لاٹھی چارج کر لیں گے، احتجاج دبا دیں گے، تو بالآخر جب عوام کے اندر ایک شعور یا بیداری آ جائے تو ان کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، طلبہ ہو گئے یا نوجوان ہو گئے، کچھ اس طرح کے سیگمنٹس جب وہ میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ میرا خیال اس ویو کو دبانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر احتجاج کرنے والے اور حکومت کے ادارے، سیکیورٹی کے ادارے، پولیس ہوئی، لا انفورسمنٹ کے دیگر ادارے، وہ جب کلیش ہوتا ہے تو پھر اس میں کسی کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس موقع کے اوپر برہنہ کیا گیا ہے، کسی کو وزیروں کو برہنہ کیا گیا، کسی کو نہروں میں پھینک دیا گیا، اور ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو بھی زندہ جلا دیا گیا۔ جی دیکھیں، یہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جب انقلاب کہہ لیں یا دنیا میں خونی انقلاب بھی آپ نے دیکھے، اگر فرانس کا انقلاب اگر آپ غور کریں تو اس دور میں جتنے بھی امرا ہوتے تھے، اگر وہ پرانے زمانے میں بگیوں میں سفر کرتے تھے، تو جب انقلاب آ گیا تو جگہ جگہ وہ اپنی بیٹھک لگا لیتے تھے انقلابی، تو وہ کہتے تھے ان کو نیچے اتاریں۔ بگی سے جب اتارتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھ اگر بہت نرم ہے، تو کہتے ہیں یہ عمرہ میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے، استحصال کیا ہے عوام کا، اور ان کے ہاتھ بڑے نرم ہیں، یعنی یہ نہ مزدور طبقہ ہے نہ لیبر کلاس ہے، یہ آرڈنری لوگ نہیں ہیں، اور ان کو موقع پہ پھانسی لگا دیتے تھے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انقلاب کی کوئی، یہ میں تھیم کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، لیکن انقلاب کی ایک اپنا کورس ہوتا ہے، کہ جیسے فلڈ کا کورس ہوتا ہے دریا کا، وہ پھر کہیں جا کے رکتا ہے۔ اچھا، جین زی گروپ ہے جی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری تحریک پرامن تھی، لیکن ہماری تحریک کو ہائی جیک کیا گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی یہی بات کہی جا رہی ہے، بہت سے جو بین الاقوامی انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیپال اور ادھر بہت سے ممالک، سری لنکا کہہ لیں، بھوٹان، سکم، یہ بھارت کا یہاں پہ ایک اکھنڈ بھارت کا خواب تھا، بھارت کی ایجنسیاں یہاں پہ جگہ جگہ سرائد کی ہوئی سیم ایز بنگلہ دیش، سیم ایز، جی بالکل اسی طرح بھارت کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ اس خطے کا میں چودھری بن کے ابھروں، میں ایک سپر پاور ہوں، اور یہ جتنی بھی ریاستیں میرے گرد و پیش میں ہیں یہ میری ذیلی ریاستیں جن کو ہم سیٹلائٹس کہتے ہیں، اپنے انتظام میں بھی لینا چاہ رہے تھے، اپنے بہت سے مہرے بٹھائے ہوئے تھے، تو ان مہروں کی وجہ سے بھی ایک جسے تیسرا ہاتھ کہہ سکتے ہیں یا ہائی جیک کرنے والا ہاتھ
وہ بھارت کا بھی ہو سکتا ہے. بین الاقوامی اینالسٹ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ کوئی معاملہ اس طرح کا لیا جائے, یا اگر انہوں نے نہیں بھی یہ اپرائزنگ کرائی تو کم سے کم وہ اس کا استفادہ کریں اور اپنی حکومت انسٹال کر لیں. اپنے پارلیمنٹیرین ہاؤس کے ساتھ انہوں نے مختلف سرکاری اداروں کو بھی آگ لگائی ہے, نظر آتش کی ہے, تو یہ تو عام آدمی کا نقصان ہے, مطلب ابھی اس کی بھرپائی تو ان کو خود کرنی پڑے گی. نہیں, یقیناً دیکھیں عام آدمی پھر جو بلوائی ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بعض کا لیڈر بھی اگر کہے کہ نہیں جی آپ آگ نہ لگائیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک لہر ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, اس جذبے کے تحت لوگ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں, آٹومیٹک اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں. پھر اس میں تھرڈ پارٹیز بھی آ جاتی ہیں فائدہ اٹھانے والے, بھارت کے لوگ آ جائیں یا کوئی ایسے لوگ جو موجودہ نیپال کے سسٹم کو ڈس لاج کرنا چاہتے ہیں, ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. سرکاری تنصیبات کو جب آگ لگائی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ملک کے کچھ راز بھی ہوتے ہیں, ان میں کچھ ایسے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے, تو اس سے تو اس کو بڑا نقصان ہو جائے گا. نقصان تو ہوتا ہے, دیکھیں جی جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تخت و تاراج ہو جاتی ہیں, ملکی راز بھی ہو جاتے ہیں, ملک کا جو امن کا جو فضا ہے وہ بھی. اچھا میاں صاحب, ایک بڑی عجیب بات لگی ہے کہ وہاں کے جو فوجی سربراہ ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا ہے. جی میں دیکھیں بڑی عجیب. ہاں نہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھیں ہمارے ہاں بھی لوگوں نے جیسے 9 مئی کی بات کی, بالکل, تو ہمارے ساتھ ایک ایسے ایک فوجی افسر بھی آتے ہیں, کمانڈر ریٹائرڈ, تو جو کہنے لگے جی دیکھیں جی چین میں جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے گولی چلائی تیانن من اسکوائر میں. تو میں نے انہیں ایک سوال کیا جب وہ میرے پروگرام میں, تو میں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں اگر 9 مئی کا واقعہ کو جیسے بھی ہم کہہ رہے ہیں کس نے کیا کس نے, وہ تو بعد کی بات ہے, تو آپ کے خیال میں ہماری مسلح افواج نے اگر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, گولی نہیں چلائی, تو یہ کیا اچھی بات تھی یا بری؟ اس پہ وہ خاموش ہو گئے. پھر بالآخر وہ اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ اچھی بات تھی. پاکستان کی فوج اگر پاکستانیوں پہ بھلے وہ بلوائی ہوں, اوسے والے ہوں, کسی کے اعلیٰ کار ہوں, اگر گولی نہیں چلاتی تو یہ ان کا ایک اچھا عمل سمجھا جائے گا, کسی کو لینی پڑے گی. تو اسی طرح یہی کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں کی فوج نے نیپال کی کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلانی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا چونکہ تنازع کی وجہ اس وقت جو کمانڈ کر رہے تھے ملک کی حکومت کو, وہ ان کے جو شرما صاحب ہیں وزیر اعظم, انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ جو چونکہ آپ متنازع ہیں اس وقت, تو آپ اپنے اقدامات کی وجہ سے متنازع ہیں, کرپشن کے الزامات کی وجہ سے متنازع ہیں, فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا بند کرنے کی وجہ سے متنازع ہیں, تو وہ ریزنٹمنٹ کم ہو جائے گی لوگوں میں, لہٰذا آپ استعفیٰ دے دیں. یہ جو تحریک چلائی جا رہی تھی یہ پہلے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا اس کا وبیلا بھی مچایا گیا, لوگوں نے بڑی پوسٹنگز کی ہیں, لوگوں نے ویڈیوز ڈالی ہیں, جس طرح سے ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, لیکن جب انہوں نے سوشل میڈیا کو بلاک کیا ہے تو یہ کہا گیا کہ لوگوں میں پھر جو سٹریس اور غصہ تھا وہ نکالنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. دیکھیں یہ پلیٹ فارم میرا حال حکومتیں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں, نیپال میں بھی ایسے ہوا یہ کہ جب آپ لوگوں کو وینٹ نہیں دیں گے اپنی بات کرنے کا, اپنی انرجی ریلیز کرنے کا, تو پھر وہ آگ جو ہے نا اندر وہ سلگتی رہتی ہے, وہ پھر آتش فشاں بن کے پھٹتی ہے. تو پھر اسی طرح کے واقعات آپ دیکھتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس پہ آگ لگ گئی, کسی کو ننگا برہنہ کر دیا. اب وہ غصہ چونکہ وہ وہاں پہ پھر تہذیب کے دائرے سے کچھ لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے جنرل مشرف ہمیں ملے ایک دفعہ, تو جب ابھی لال مسجد کا واقعہ نہیں ہو رہا تھا تو ہمارے بہت سے صحافیوں نے, میں بھی موجود تھا اس میں, تو ہم نے مشرف صاحب سے کہا جی آپ آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں نہیں, آپریشن جب ہم کریں گے تو اس میں دونوں طرف سے گولی چل کے کچھ نہ کچھ اس میں پھر غدر مچ جائے گا, تو ہوگا بالکل, اس میں نقصان ہوگا. بہت شکریہ میاں صاحب. ایک لاسٹ کوشچن ہے جی, اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیپال کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو ویسے تو انگریزی میں کہتے ہیں when things come to a head, اس میں خیر کا بھی عنصر نکل آتا ہے. جب چیزیں اپنی خرابی کے بنگلہ دیش آخری حد تک چلی جاتی ہیں تو پھر اس میں خیر کا عنصر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں ہوپ کرنا چاہیے کہ وہاں جو سینئر ایلیمنٹس ہیں, جیسے فوج نے بھی ایک سین فیصلہ کیا کہ ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے, تو اس لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہتر ہے. آپ نے گفتگو سنی ہے, نیپال میں اس وقت کیا صورتحال ہے. اب تک جو ہمیں خبریں موصول ہوئی ہیں کہ 20 کے قریب ہلاکتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں, اور کے پی شرما جو ہے وہ مستعفی ہو چکی ہے. میاں سیف الرحمان صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کا تجزیہ بھی کیا, ہمیں بتایا بھی ہے کہ ان فیوچر نیپال میں کیا ہونے والا ہے, اور اس کی طرف بھی اب دنیا کی نظر ہے. اور اب دیکھا یہ جائے گا کہ کون سی پارٹی نیپال کو اوورٹیک کرے گی, وہاں پر کیا نظام ہوگا. مختلف ملکوں میں بھی اس طرح کی صورتحال بنی ہے, مگر اب نیپال میں 2025 میں یہ واقعات ساری دنیا نے دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, عام آدمی نے بھی دیکھے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اب نیپال ان فیوچر
کیا کرے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.